1986 میں امریکی افواج نے لیبیا پر حملہ کیا، پھر 2002 میں عراق پر اور 2014 میں شام پر۔ امریکہ جب چاہتا ہے مشرق وسطی کی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک ملک ایسا ہے جو دہائیوں سے اس کے قابو میں نہیں آیا، اور وہ ہے ایران۔ آج بھی امریکہ اور اسرائیل ایران کے قلعے میں دراڑیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پچھلے 600 سالوں میں ایران کی سرحدوں کا ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، چاہے حملہ آور رومی ہوں، عرب ہوں، ترک ہوں، روسی ہوں یا برطانوی سلطنت۔ ایران نے بار بار ثابت کیا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے حملے کو بھی برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس طاقت کا اصل راز کیا ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے جو ایران کو باقی عرب ممالک سے مکمل طور پر مختلف بناتی ہے؟ ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس تحفے کی جو ایران کو قدرت نے دیا ہے۔ اگر ایران کو ایک جملے میں سمجھنا ہو تو یہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے، ایسا قلعہ جس کی دیواریں انسانوں نے نہیں بلکہ خود قدرت نے بنائی ہے۔ یہ ملک چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ جنوب کی طرف زاگرس پہاڑی سلسلہ ایسا ہے جو ایران کے جنوب سے آنے والے دشمنوں کے لیے دیوار کا کام کرتا ہے۔ جنوب مغرب کی طرف یہی زاگرس پہاڑ آہستہ آہستہ عراق کی طرف نیچے اترتے ہیں، لیکن شمال مغرب کی طرف یہ اتنے اونچے اور خطرناک ہو جاتے ہیں کہ ترکی کے ساتھ ایک ناممکن سرحد بن جاتی ہے۔ جہاں پہاڑ نہیں ہیں وہاں دلدلی علاقے ہیں، خاص طور پر وہاں جہاں دجلہ اور فرات کے دریا ملتے ہیں۔ یہ دلدلی علاقے بھی ایک قدرتی رکاوٹ کی طرح کام کرتے ہیں، جیسے قلعے کے سامنے ایک گہری کھائی ہو۔ یہ بات ہوئی عراق اور ترکی کی سرحد کی۔ شمال کی طرف جہاں بحیرہ کیسپین اور آذربائیجان ہے، وہاں البرز پہاڑی سلسلہ حفاظت فراہم کرتا ہے۔ مشرق کی طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے ایران کے گرد ایک ربن کی طرح لپٹے ہوئے ہیں، جو افغانستان اور پاکستان کے ساتھ سرحد بناتے ہیں۔ یعنی یہ پہاڑ ایران کو چاروں طرف سے ایک قلعے کی طرح محفوظ رکھتے ہیں، جبکہ جنوب میں خلیج فارس اس قلعے کی آخری دیوار ہے۔ اگر کوئی خلیج فارس سے ایران پر قبضہ کرنا چاہے تو اس کے سامنے 1.5 کلومیٹر تک بلند پہاڑ کھڑے ہیں، جو تقریباً 250 کلومیٹر اندر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی بھی ملک پر قبضہ کرنے میں اس کی جغرافیائی حیثیت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح قدرتی پہاڑی سلسلوں نے افغانستان کو بھی آج تک محفوظ رکھا ہے، چاہے دشمن سوویت یونین ہو یا امریکہ۔ اسی طرح یہ پہاڑ ایران کی حفاظت کے لیے اتنے اہم ہیں کہ پچھلے 600 سالوں میں ایران پر قبضہ کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ایران کی سرحدوں کے علاوہ اگر اندرونی حصوں کی بات کریں تو یہاں 2 بڑے صحرا بھی ہیں، دشت کویر اور دشت نور۔ یہ اتنے ویران ہیں کہ لوگ مجبورانہ پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ ایران کی تقریباً 9 کروڑ آبادی کا بڑا حصہ انہی پہاڑی علاقوں میں آباد ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی غیر ملکی فوج کے لیے ایران میں داخل ہو کر اس پر کنٹرول حاصل کرنا ہمیشہ ایک خوفناک خواب رہا ہے۔ ایک طرف زمین سے آنے والے دشمنوں کے لیے لاجسٹک چیلنجز پیدا ہو جاتے ہیں، تو دوسری طرف تنگ سپلائی لائنز، تنگ سڑکیں اور سخت موسم ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ لیکن کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ یہی پہاڑی سلسلے جہاں ایران کو تحفظ دیتے ہیں، وہی ایران کو محدود بھی کر دیتے ہیں۔ تاریخی طور پر جب بھی ایران نے مغرب کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، یہی پہاڑ اس کے لیے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ اسی لیے ایران جنوب اور مغرب میں اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے براہ راست جنگ نہیں کرتا، بلکہ اس نے شیعہ پراکسی گروپس کا ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے، جیسے لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی، عراق میں اسلامی مزاحمت اور فلسطین میں حماس اور اسلامی جہاد۔ یہ تھا ایران کے جغرافیے کا فائدہ۔ اب آتے ہیں آبنائے ہرمز کی طرف۔ آبنائے ہرمز ایران کے لیے بہت بڑی اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہے۔ خلیج فارس کا پورا شمالی حصہ مکمل طور پر ایران کے پاس ہے، جبکہ نچلا حصہ 7 ممالک میں تقسیم ہے: عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات اور عمان۔ خلیج فارس کے اس دروازے کو آبنائے ہرمز کہا جاتا ہے۔ اس کے شمال میں صرف ایران کا ساحل ہے، جبکہ جنوب میں عمان کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ اس جگہ ایران کی طرف وی کی شکل بنتی ہے، جس کی وجہ سے ایران 3 اطراف سے اس علاقے کو بہتر طور پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ علاقہ بہت تنگ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے لیے اسے بند کرنا نسبتاً آسان رہا ہے۔
अगर कभी अबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाए तो न सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि पूरी दुनिया दबाव में आ सकती है, क्योंकि दुनिया का तकरीबन 20% तेल और कुतर की 90% LNG इसी रास्ते से गुजरती है। ईरान का एक और बड़ा फायदा इसकी तवील साहिली पट्टी है। ईरान की कल सरहद का एक बड़ा हिस्सा समंदरी साहिल पर मुश्तमिल है, लेकिन ये आम साहिल नहीं है। अमूमन साहिल के बाद रेत होती है, मगर यहाँ पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ ईरान ने खुफिया मकामात पर मिसाइल बैटरियां नस्ब कर रखी हैं। यहाँ गारें और ऐसे मकामात भी हैं जो सैटेलाइट और ड्रोन से आसानी से नजर नहीं आते। अगर कोई दुश्मन समंदर के रास्ते जमीन पर उतर भी जाए तो इसे फौरन पहाड़ों का सामना करना पड़ता है, जहां से अचानक हमले किए जा सकते हैं। जोग्राफिया अबनाए हुर्मुज़ और मुश्किल साहिली पट्टी के बाद ईरान के पास एक और ढाल भी है, और वो है इसकी कसीर नस्ली आबादी। ईरान एक मल्टी इथिंक मुल्क है जहां सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि मुख्तलिफ कौमें रहती हैं। यहाँ फारसी, आजरी, कुर्द, अरब, बलोच और तुर्कमान समेत कई कबाइल आबाद हैं। जब किसी मुल्क में मुख्तलिफ कौमें रहती हों तो सबको खुश रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। हर गिरोह अपने हुकूक, जुबान और सकाफत की हिफाजत चाहता है। ईरान में भी अक्सर एहतजाज देखने को मिलते हैं, लेकिन यही कसीर नस्ली मुआशरा किसी बैरूनी हमला आवर के लिए इससे भी बड़ा मसला बन जाता है। जो भी ईरान पर कब्जा करना चाहे इसे पहले जोग्राफिये से लड़ना पड़ता है और फिर अंदर के लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ता है, जो तकरीबन नामुमकिन काम है। इसीलिए बरतानवी नौआबादियाती दौर में जब बरतानिया ने दुनिया के कई इलाकों पर हुकूमत की, तब भी ईरान को अपनी कॉलोनी नहीं बना सका। अमेरिका और इसराइल भी इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि ईरान के लोग खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों, क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम की ताकत के बगैर ईरान को शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन है। तारीख में भी ऐसा हुआ है कि जब ईरान पर बाहर से हमला हुआ तो अंदरूनी इख्तिलाफात रखने वाले लोग भी एक हो गए। जब इराक ने ईरान पर हमला किया तो जंग कई साल तक जारी रही। इब्तिदा में इराकी फौज काफी अंदर तक दाखिल हो गई थी, लेकिन कुछ ही अरसे में ईरान ने अपनी जमीन वापस ले ली। इस जंग में न सिर्फ ईरान की फौज बल्कि आम लोगों ने भी हिस्सा लिया और सब एक परचम के नीचे जमा हो गए। नतीजा ये हुआ कि दुश्मन को बगैर कोई जमीन हासिल किए वापस जाना पड़ा। ईरान का सबसे खतरनाक हथियार उसकी फौज नहीं बल्कि इसका साइज है। ये कोई छोटा सा मुल्क नहीं जिसे चंद हफ्तों में फतह किया जा सके। इसका रकबा इतना बड़ा है कि इसमें 2 पाकिस्तान समा सकते हैं। अगर कोई फौज सरहद पार भी कर ले तो इसे सदियों पुराने पहाड़ी रास्तों, सहराओं और अंदरूनी शहरों तक पहुंचना पड़ता है। जितना दुश्मन अंदर जाता है इतनी इसकी सप्लाई लाइन लंबी हो जाती है और लॉजिस्टिक मसाइल बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ईरान की सरजमीन खुद एक खामोश मुहाफिज की तरह है, जो वक्त को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है। उम्मीद है आपको डिकोड रियलिटी की ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे जरूर शेयर करेंगे। आपके मोहब्बत भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। अगली शानदार वीडियो में फिर मुलाकात होगी।